إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سننے والے بھائی، معزز سننے والی ماؤں بہنوں، اللہ تعالی کی ذات بڑی بے پرواہ ہے اور اللہ کے نام جو ہیں وہ بھی بڑی عزت والے ہیں. ایک مسلمان کے لیے اللہ کا نام سب سے بلند ہوتا ہے. کسی بھی انسان جو اللہ پہ یقین رکھنے والا ہو اس کے لیے اللہ کا نام سب سے بہتر ہوتا ہے. میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ آیات سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی آیات ہیں اور ان میں اللہ کے نام کا تذکرہ ہے. یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کے حالات میں جب بے روزگاری عام ہے، لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور حلال روزی میں شاید اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہمارے اخراجات وہ پورے ہو سکیں،
تو اس وقت ایک مومن کے لیے، ایماندار آدمی کے لیے اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ لوگ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے کہ چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں یا کسی غلط راستے پہ چلے جائیں۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں اور پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سرور کونین نے فرمایا کہ آدمی کو جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے ایسے ہی اس کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ جیسے میری موت برحق ہے ایسے میرا رزق بھی برحق ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کے ہر شخص کے بارے میں گمان کر سکتا ہوں کہ اس کی زبان سے غلط بیان ہو سکتا ہے۔ ہر وہ فرد جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس کے بارے میں میرا گمان یہ ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے غلطی ہو جائے یا وہ سبقت لسانی سے کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور بیان کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہر بندے سے ممکن ہے سوائے انبیاء کرام کے اور خاص طور پہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ تعالی ہنستا ہے اپنے بندوں کی طرف دیکھ کے کہ بندے مایوس ہوتے ہیں، بالکل ناراض ہوتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کیوں ہنستا ہے؟ کہ میری رحمت قریب ہے، یہ آزمائش ہے چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے ساتھ اتنا کریم ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ حرام جانور، سانپ ہوں، بچھو ہوں، ایسے کیڑے مکوڑے جو فصلوں کو تباہ کرتے ہوں، ایسے جانور جن کا کھانا حرام ہے، ایسے درندے جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو بھی وجود وہ بخشتا ہے۔ تو وہ ذات انسان کے ساتھ اور خاص طور پہ مومن کے ساتھ، ایمان لانے والے کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ آپ یقین رکھیے اپنے ذہن میں، اپنے گمان میں، اپنے جسم میں کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے رزق تنگ ہو، رزق میں تنگ دستی ہو، لیکن اللہ نے مجھے کسی بڑی بیماری سے بچایا ہو۔ کتنے ایسے افراد ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اور بیماریاں ایسی لگ گئی ہیں، خوراک وہ نہیں کھا سکتے، معدے ان کے کام نہیں کرتے، اور ایسے لاتعداد ایسے مسائل کے راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں پھر نیند آتی۔ اپنا رزق وہ اللہ پہ یقین رکھیں، کبھی حرام طریقے سے نہ کمائیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ جلد یا بدیر، آج یا کل، آج نہیں کل، مہینہ نہیں سال، سال نہیں 2 سال، ہو سکتا ہے میری زندگی مشکل گزرے، میری اولاد کو اللہ میرا رزق پہنچا دے۔ جیسے ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے اور اس کا پھل اس کی اولاد کھاتی، میرے رسول کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ مجھے یہ علم ہے کہ آدمی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے نوجوان ہیں ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں۔ میرے اپنے گھر کے حالات یہ ہیں کہ بھائی انجینئر ہے،
ملازمت نہیں ملتی. کس وجہ سے؟ کہ دینی گھرانہ ہے. کہیں دینی گھرانے کا فرد اوپر نہ آ جائے. زیادتی ہوتی ہے، گورنمنٹ حق نہیں دیتی. ڈگری ہاتھ میں ہے، یہ شریف ہے، یہ اچھے خاندان میں سے ہے، اس کو ملازمت دے دی. اوپر ہمارے منصوبے ناکام ہوں گے، مسلکوں کی جنگ چھڑتی ہے. یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کو اس پوسٹ پہ نہیں لگانا ہے، حالانکہ حقدار. لیکن پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کا ذکر پھر بھی ہے. رزق کا مالک نہ گورنمنٹ ہے، نہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ ذمہ دارہ ہے. رزق کا مالک اللہ ہے، جو کالے پتھر میں کالے کیڑے کو، جس کی اپنی ٹانگیں کو بھی شمار نہیں کوئی کر سکتا، جس کے معدے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو بھی وہاں رزق پہنچا دیتا ہے. آپ یقین رکھیے، اگر آپ کے حالات تنگ ہیں، آج نہیں کل اگر آپ کی زندگی گزر جائے مشکلات میں، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی دے گا اور ان کا رزق بھی ان کو دے گا. کبھی مایوس مت ہوئیے، اللہ سے مایوس نہیں. دنیا ناراض ہو سکتی ہے، اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کو یاد کریں. کبھی اس کے سامنے گڑ گڑا لیا کریں، کبھی آنکھوں میں آنسو لا کے اس کا نام پکارا کریں، جیسے آپ اپنی تکلیفوں پہ روتے ہیں. کوئی بیمار ہے، بیمار ایسا لا علاج. کوئی معذور ہے، معذوری ایسی لا علاج. جب اپنی مصیبت پہ رو سکتے ہیں، کبھی اس کی محبت میں رو کے دیکھ لیا کریں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. دنیا کی ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے، وہ مایوس نہیں کرے گا. اولاد چاہیے، کوئی اور مسئلہ ہے، آپ مایوس مت ہوئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹے زندگی میں فوت ہو گئے تھے. 3 بیٹیاں تھیں، 4 ان میں سے 3 زندگی میں فوت ہو گئے. ایک بیٹی 6 ماہ کے بعد اللہ نے اسے بھی پاس بلا لیا. لیکن آج بھی اس شخصیت کو جس کے بارے میں کافر کہتے تھے، اس کا وجود نہیں رہے گا، اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں، اس کا نام لیوا کوئی نہیں. اللہ نے کہا میں بیٹیاں بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، ان کو پھر قبض بھی کروں گا، ان کو فوت بھی کروں گا. لیکن اے محمد کریم، تیری آل کو، تیرے ذکر کو، تیری شان کو، تیری رفت کو، تیری بلندی کو، تیرے رزق کو تا قیامت میں محفوظ کر دوں گا کہ ہر آنے والا مسلمان تیرے نام پہ نام بھی رکھے گا اور تجھ پہ درود بھی پڑے گا، تیری شان کو بلند کرے گا. اسی طرح وہ شخص اے جو محمد تیرے نام پہ یقین رکھتا ہے، میں اس کے ذکر کو بھی بلند کروں گا، اسے مایوس نہیں کروں گا. ہمارے لیے کیا ہے؟ اس مولا کی یاد میں لگے رہیں، اپنی زبان کو گالی سے بچائیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں، اپنے جسم کو بدکاری سے بچائیں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے معطر کریں. جب بھی اذان ہو، جب بھی نماز کا وقت ہو، جب بھی اس کا خیال آئے، اس کی طرف دوڑتے چلے آئیں، اس کے سامنے اپنے ماتھے کو رکھیں. اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. آپ تصور کیجئے، شیطان ایک سجدہ نہیں کرتا، اللہ اسے اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیتا ہے. وہ اللہ کو کتنا پیارا لگے گا جو ایک ایک دن میں 34 سجدے کرتا ہے. فرض نماز میں 34 سجدے کرنے کے بعد اگر وہ پھر بھی مایوس ہے، اسے اپنی قسمت پہ نہیں، اپنے یقین پہ افسوس کرنا چاہیے، اپنے گمان پہ افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا. سارے آسمان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت اس پہ وارد ہوتی ہے، اللہ کا فضل اس پہ ہوتا ہے. وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. مانگ کیا چاہیے تجھے، کیا چاہیے، طلب کیا ہے، تیری ہمت کیا ہے، تیری ضرورت کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، تجھے کون سی چیز چاہیے. رزق کی کمی ہے، میرے بندے مایوس نہ ہو، میں ہر چیز عطا کروں گا، لیکن اپنا گمان، اپنا یقین مجھ پہ رکھ. میرے غیر سے کبھی طلب نہ رکھ، کسی اور کے ہاتھ پہ، کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھ. میں تجھے غنا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین کس نے کہا؟ یہ سال گزر جائیں گے،
یہ مہینے گزر جائیں گے، یہ روز گزر جائیں گے، یہ شب و شام گزر جائیں گی، یہ لوگ گزر جائیں گے، یہ علاقے گزر جائیں گے، پہلے کون باقی ہے؟ قبرستان بھرے ہوئے ہیں، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن دل میں اگر ایمان ہے تو قبر بھی منور ہوگی، زندگی منور ہوگی، نیند سکون سے آئے گی، اٹھیں گے سکون سے، چلیں گے سکون سے، احترام سے، اور اللہ کے درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب آ کے 2 رکعت پڑے گا، اس کو یاد کرے گا، وضو کرے گا، یہاں تک پانی پہنچا، یہاں سے گناہ صاف، یہاں تک پانی پہنچا، یہاں سے گناہ صاف، یہ کونیوں تک اپنے ہاتھ دھوتا ہے وضو میں، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، ان چیزوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، منہ میں کلی کرتا ہے، گناہ پاک ہوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، گناہ نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، گناہ پاک ہوتے ہیں، اپنے پاؤں دھوتا ہے، گناہ پاک ہوتے ہیں، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، وہاں سے گناہ نکل جاتے ہیں، اپنے کان کا مسح کرتا ہے، وہاں سے گناہ نکلتے ہیں۔ جو گانے سنے، جو اللہ کی نافرمانی کے کام سنے، وضو کیا، گناہ خارج ہو گئے۔ آنکھوں سے کوئی گناہ کیا، وضو کیا، آنکھوں تک پانی پہنچا، گناہ صاف ہو گئے۔ زبان پہ پانی لگا، وضو کا، گناہ پاک ہو گئے۔ اور کیا چاہیے؟ رزق بھی دے گا، پاکی بھی دے گا، سب کچھ عطا کرے گا، تیرے دل کو مطمئن بنا دے گا، اور جب عبادت کرے گا حلاوت ایمان بھی عطا کر دے گا۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول نے فرمایا، ابو الدرداء راوی فرمایا، اور میرے رسول تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، کیا تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین؟ کیا تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک پاکیزہ ترین؟ کیا تمہیں ایسی خبر نہ دوں کہ تمہارے لیے اجر کو سب سے بلند کرنے والی چیز؟ کیا تمہیں ایسی چیز نہ دوں سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر؟ کیا تمہیں ایسی چیز نہ دوں کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بہتر؟ 5 اعمال ہیں، اعمال میں سے بہتر، اللہ کو پسندیدہ، پاکیزہ، اجر کو بلند کرنے والی، میرے اجر کو بلند کرنے والی، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل کیا ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، بتائیے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا، ذکر اللہ، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ ہم سے اللہ کتنا ناراض ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس پہ میں آپ کو آج وظائف بھی بتا کے جاؤں گا جو آپ کے مسائل کے لیے۔ میرے رسول نے فرمایا، جب معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، جگہ جگہ دیندار لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، کیسی کیسی رسمیں ہوتی ہیں، معاشرے میں جب بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی کا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اصطلاحی معنی۔ اللہ ناراض ہو جائے، پھر اللہ ہر چیز کو تنگ کر دیتا ہے، سانس اس کی گھٹن ہو جاتی ہے، رات کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، گزارے مشکل ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ راشیں طاری ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان نکلتی، پھر وہ مسائل جو معاشرے میں ہم بیان نہیں کر سکتے وہ ذہنوں میں کھٹکتے ہیں، پھر گھر میں سکون نہیں ہوتا، وہ چیزیں جو ہم پہ مسلط ہو جاتی ہیں وہ دراصل وہ ہیں جو ہماری بے حیائی کی وجہ سے منظر عام پہ آتی۔ جب ہم بے حیائی کو دیکھ کے روک نہ سکیں، علماء کرام، خطبا، مقررین معاشرے میں رہتے ہوئے جب برائیوں پہ نہ بولیں اور سننے والے پسند نہ کریں کہ برائیوں پہ گفتگو، یہ تو ہمارے مفاد پہ گڑھالا چلا ہے، میرا رسول نے فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ طاعون اور اس جیسی بیماریاں کرے گا جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوں گی. کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، فلاں یہ بیماری. میرا رسول نے فرمایا دوسری، جب قوم ناپ تول میں کمی کرے، ناپ تول میں، تو فرمایا پھر ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، ان میں موتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر اللہ ان کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. جیسے اب آٹا، اس کو جب چھاننی میں ڈالتے ہیں، وہی آٹا آپ استعمال کرتے ہیں جو صاف کیا ہوتا ہے. وہ جو پیچھے بورا رہ جائے اسے کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک جب لوگ برائی کو برائی نہ سمجھے، اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے، اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت اس بورے والی ہو جاتی ہے جو چھاننی کے آخر میں رہ جاتا ہے، جسے کھانا کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ کا ذکر سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی قوت. اس کی ایک میں مثال دوں گا. ایک پیغمبر ہے، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، قوم انکار کرتی، وہ پیغمبر اس قوم سے نکل جاتے ہیں اور جاتے ہوئے قوم کو کہتے ہیں کہ تم پہ عذاب آئے گا 3 دن کے بعد. اس کی نشانیاں یہ ہیں، نشانیاں بتاتے ہیں، خود قوم سے چلے جاتے، ایک کشتی پہ بیٹھتے ہیں، سمندر میں نکل جاتے. ادھر لوگ ان نشانیوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ وہی بزرگ جو کہا کرتے نشانی پہلی ظاہر ہو. آپس میں بیٹھک کرتے ہیں، پنچایت لگاتے، کیا کریں؟ بابا جی کو ڈھونڈے، پیغمبر کو ڈھونڈے، تلاش کیا، پیغمبر تو ہے نہیں، ناراض ہو کے چلے گئے. کیا کرتے ہیں؟ سارے ایک میدان میں اکٹھے ہوتے، اور کوئی ذریعہ ہے نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے غلطی کر دی. اور قرآن کہتا ہے اللہ تعالی نے آج تلک اگر کہیں عذاب اتارا ہے سوائے اس قوم کے کسی اور قوم کو نہیں چھوڑا. بڑے بڑے قدوں والے قومیات، ہوا چلی، سب آتا لیالم و ثمانیت ایام حسومن 8 دن 7 راتیں اللہ ہوا چلاتا ہے. بڑے بڑے درختوں کے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، کبھی اس دیوار میں مارا، کبھی اس درخت سے ٹکرایا، جیسے تنے اکھاڑے ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے. کبھی غصہ آیا اللہ کو، فرشتے کو بھیجا، اس نے سیٹی ماری، آواز نکالی، بڑی خوشنما معلوم ہوئی، آہستہ آواز بڑھتی گئی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، کلیجے چاک ہو گئے، مر گئے، الٹے منہ گر گئے. لیکن یہ قوم اللہ کا ذکر کیا، ایک میدان میں آ کے اپنی بخشش مانگی، اللہ نے نجات دے دی، اللہ تعالیٰ نے بخش دیے. مدانہم الہین. اب وہ پیغمبر کشتی میں، اللہ نے کہا نہیں تھا کہ چھوڑ کے جاؤ. اگر پیغمبر بھی اللہ کی نافرمانی کرے اللہ پکڑ لیتا. قرآن کہتا ہے کشتی میں جا بیٹھ. اب کشتی حج کو لے کھاتی. یہ میں مثال بیان کرنے لگا ہوں اللہ کا ذکر کتنا قوت والا ہوتا ہے. ایک تو قوم پہ آیا عذاب ٹل گیا، اور دوسرا پیغمبر کشتی میں پھنسا ہو اور کشتی ڈگمگانے لگی. جو سمجھدار لوگ وہ کہنے لگے لگتا ہے کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے. تو وہ بابا جی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ ہاں میں ہوں وہ گناہگار جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، فصاحما، انہوں نے کہا قرآن اندازی کرو، یہ تو بڑا نیک آدمی، یہ اللہ کا کیسے
منکر ہو سکتا ہے، اللہ کا کیسے نافرمان ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن اندازی کی 3 مرتبہ قرآن، تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے پھر اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہیں سے سمندر میں چھلانگ لگا دی، یہ بھی پتا ہے کہ مچھلیاں کھا جائیں گی، میں مر جاؤں گا، لیکن اللہ کا گناہ گار ہے، اللہ کی بغیر اجازت کے آیا ہے تو رجوع اسی کی طرف کیا ہے۔ آگے اللہ کا بھی فیصلہ سن لیں۔ اللہ نے کہا تو نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے چھلانگ لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے آج مچھلیوں کی خوراک نہیں بناؤں گا، ایک مچھلی کے پیٹ میں تجھے بچا لوں گا، تیری میں وہاں پر پرورش کروں۔ اور وہاں پھر اس نبی کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، راوی کوئی نہیں ہے، تاریخ دان کوئی نہیں ہے، نیٹ ورک کا وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا کوئی رابطے کا کنیکشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اس بندے نے ظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اس نے مچھلی کے پیٹ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ نے کہا اب اس نے کہہ دیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے۔ آج تو نے اس کو ہضم نہیں کرنا ہے، تو نے اس کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ بھی ایسے رکھنا ہے کہ اسی میدان میں جہاں لوگ اکٹھے ہوئے، جہاں لوگوں نے معافی مانگ لی، اس کی قوم نے توبہ کر لی، اسی قوم میں اس کو واپس بھیجوں گا، یہ دوبارہ تبلیغ کرے۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی تنگی میں، اس پیغمبر کی سیرت کو یاد کر لینا کہ جو اکیلا تھا توبہ کر لی، اللہ نے مشقت میں سے نکالا، آسانیوں میں ڈال دیا۔ ایک پیغمبر ہیں ایوب، بیمار ہو گئے۔ اب کتنے آپ کے معاشرے میں لوگ ہیں جن کو ایسی بیماری لگی ہے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یاسین پڑھو کہ اس کی جان نکل جائے۔ سارا جسم گل گیا، کوئی جسم کا عضو سوائے زبان کے کوئی سلامت نہ رہا۔ ایک روایت آتی ہے کہ ایک کیڑا، سارا جسم ختم ہو گیا، قوم کے سردار تھے، اور عزت بھی اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی کے پاس دولت یا آدمی کے پاس کوئی اختیار ہو۔ جب اختیار نہ ہو تو سوائے اللہ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اپنے بھی چھوڑ دیتے۔ جسم ختم ہو گیا، دیکھنے کی قوت نہ رہی، پریشان۔ ایک کیڑا آتا ہے، زبان پہ کاٹتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اے اللہ، کبھی تیرا شکوہ نہیں کیا، تو نے معذور کر دیا، تیرا ذکر کرتا رہا۔ یہ ایک چیز باقی بچی ہے، زبان۔ اس زبان پہ معذوری نہ ڈالنا کہ تیرا ذکر نہ کر سکوں۔ اور پھر اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، جتنے بیمار ہیں وہ بھی یہ دعا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، دنیا سے شکوہ نہ کرو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ یہ پیٹ صرف قبر ہی سے بھر سکتی ہے، شکوہ کرنا بھی ہے تو اللہ سے علیحدہ بیٹھ کے۔ اللہ نے اسی طرح جسم کر دیا، وہی لوگ دوبارہ ان کے سردار بن گئے، وہی ایوب، بیمار آدمی سالوں سے پڑے ہوئے، اللہ وہی جوانی لوٹا دیتا۔ بعض احباب پیاروں کو روتے ہیں۔ پیغمبر ہے بنی اسرائیل کے بڑے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔
2 بیویوں سے. ایک بیٹا اس کو اپنے بھائی ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور وہ باپ کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. وہ مصر کی منڈیوں میں فروخت ہوتا ہے. 7 سال جیل کاٹتا ہے بغیر کسی گناہ کے. ادھر باپ فراق میں روتا ہے. اگر اس مجلس میں کسی کا بیٹا کسی کا اللہ نے دیا ہو اور وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے سالہ سال برسہ، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ پھر ایک وقت آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹے کو چوری کے الزام میں قید کر لیا مصر میں، یہ تو کنان میں، عراق میں. ایک بیٹا جو بڑا ہے وہ کہتا ہے جب تک بھائی کو نہیں لے کے جاؤں گا اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا. 3 بیٹے چلے گئے، کوئی پتہ نہیں کب آنا، نہ فون کا نظام ہے نہ نیٹ ورک کا کہ شکل دیکھ سکیں، کوئی رابطہ نہیں. اتنا روئے، آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئی. انما اشکو بسی و حزنی اللہ. شکوہ پھر بھی لوگوں سے نہیں کیا، شور نہیں مچایا، کہا پھر بھی اللہ کو ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں حالات بڑے کمزور ہیں جی. اللہ سے شکوہ کرو، اللہ سے شکایت کرو کہ اللہ میں تیرا کلمہ پڑھنے والا، میں تجھے مشکل کشا ماننے والا. وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ پہ نہیں ہے. ہم نے درمیان میں واسطے ڈال لیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نہیں سنتا، غیر اللہ سنتے ہیں. اور اللہ اور آپ کے درمیان پردہ ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہتا ہے ہم نے اس انسان کو پیدا بھی کیا، صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے ہم تو اس کے جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اسے بھی جانتے. یہ ابھی زبان نہیں نکالتا، بات نہیں نکالتا، ہو سکتا ہے گونگا ہو، ابھی یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، کہہ سکتا نہیں. اللہ کہتا ہے یہاں تک کلام پہنچتا نہیں، ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہم پہلے سن لیتے. پکارنے والا ہو تو صحیح، اس کی پکار لگانے والا ہو تو صحیح. اور دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں. رات کے بعد سویرا ضرور ہوگا، ضرور چانن ہوگا، ضرور خوشیاں ملیں گی، ضرور سرور ملے گا، ضرور دل مطمئن ہوگا. وجہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا ذکر مت چھوڑو، اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. رسول اللہ کے ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہو اور اللہ حضرت یعقوب کے 3 بیٹوں کو واپس لاتا ہے. کیا ہے؟ ایک چادر بیچتے ہیں یوسف، اور لوگ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ وہی چادر ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، وہی چادر تھی جو حضرت اسحاق تک پہنچی، یعقوب تک پہنچی، اور یہی چادر حضرت یوسف تک پہنچی. اللہ نے اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دیا کہ اللہ نے اسے خیر و برکت بنا دیا کہ یعقوب کی آنکھوں پہ وہ ڈالتے ہیں تو اللہ اس کی بینائی واپس کر دیتا ہے. صحابی ایک پیچھے بیٹھے ہیں، ابن عباس نام ہے، رسول اللہ کے چچا زاد ابو طالب کے بیٹے ہیں. پیچھے بیٹھے رسول اللہ فرماتے ہیں سواری پہ، یا غلام احفظ اللہ، اللہ کو یاد کیا کر، یحفظ کا اللہ تجھے یاد کیا کرے گا. یہاں تم ذکر کرتے ہو، میں یہاں جمعے میں ذکر کرتا ہوں، آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنے فرشتوں کے پاس کہتا ہے جمعے کے خطبے میں امام میرا ذکر کر رہا تھا، لوگ اسے پسند کر رہے تھے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ ڈجکوٹ کی مسجد تھی. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، حدیث کی روح سے کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے
اللہ اپنے پاس عرش پہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، تو کیسا منظر ہوگا کہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ یہ بندے میرا ذکر کرتے رہے۔ آج میں حشر کی سختی میں اپنے ان بندوں کو نہیں پڑھنے دوں گا، جاؤ اسی ذکر کی برکت سے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے غلام، اے بچے، اے لڑکے، اللہ کو یاد کیا کر، اللہ تجھے یاد کیا کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور میرے رسول نے فرمایا، اے غلام، اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ ایسا نہیں بنایا ہے جہاں تو اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ تجھے ذکر نہ کرے، تجھے یاد نہ کرے، تیری قدم قدم پہ حفاظت نہ کرے۔ اور ہم تو روتے ہیں اپنے حالات کو۔ آپ فرض کریں، تصور کریں، رات کو سوئیں، صبح اٹھ ہی نہ سکیں، جان ختم ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، بیوی بیوہ ہو جائے، وہ بابا بابا ماما کرتے ہوئے اٹھیں اور اس جسم میں حرکت نہ رہے، اللہ کا کبھی نہ شکری نہ کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اس کو یاد کرتے رہے۔ ڈیوٹی میری اور آپ کی یہ ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ پہ احسان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو ذکر تو اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو ہمارے ذکر کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ الغنی ہے، الصمد ہے، اور الصمد الغنی اس ذات کو کہتے ہیں جسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ دے دے پھر بھی اس کا فضل ہے، نہ دے پھر بھی اس کا شکر۔ آپ اللہ کو یاد کریں۔ اور آخر میں کچھ وظائف 2 سے 3 آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ کریں انشاءاللہ اس کا رزلٹ ضرور نکلے، انجام اچھا ہوگا، انجام اچھا ہوگا۔ ان میں ایک تو یہی ہے جو سورہ مومن کی 3 پہلی آیات، سورہ مومن کی 3 پہلی آیات، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ سورہ مومن ابتدائی 3 آیات، یہ وظیفہ بنا لیں کہ ہر روز میں نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ بھی نہ پڑھے۔ سورہ مومن کی پہلی 3 آیات، سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ البقرہ 163 نمبر آیت، 163 نمبر آیت وہ بھی پڑھا کریں، 163 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس کی تلاوت کریں۔ پھر اللہ کا ذکر خاص یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم اس کا معنی کیا ہے؟ حیون اس ذات کو کہتے ہیں جو خود بھی زندہ ہو اور لوگوں کو زندہ بھی رکھتا ہو۔ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو خود بھی قائم ہو اور لوگوں کو قائم بھی رکھتا ہو۔ یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یہ بھی ذکر کریں۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی، تو ایک کلمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یاد کر لے، اس کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ کلمہ یاد کر لیں۔ اسماء بنت امیس حضرت رسول اللہ سے روایت فرماتی ہیں، کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے اسماء، اگر تنگی ہو تو یہ کلمہ پڑھا کرو، اللہ اللہ 2 مرتبہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کو سکون نہیں ہے تو اس کے لیے وظیفہ ہے کہ آپ وہاں درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف دنیا کی واحد دعا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں مانگتے، مثلا آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد،
اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ برکتیں رحمتیں نازل کر، آپ کچھ نہیں مانگتے، اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کی ضرورتوں کو پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، ذمہ دارے پہ بیٹھے ہیں، تو اس وقت درود پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اللہ کے نیک بندے کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھتے ہیں دن میں، 100 مرتبہ، اور درود شریف کوئی لمبا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، اللہم صلی علیہ، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے مقدس درود ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ تو اللہ کے رسول پہ درود یہ سکون کا باعث ہے، سکون قلب کا باعث۔ اللہ کے 2 نام ہیں، وہ بھی اطمینان قلب کے لیے، وہ یا سلام یا مؤمن، السلام المؤمن، تو یہاں پڑھے یا سلام یا مؤمن، یا آپ ذکر کریں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میرے دشمن بہت، سجدے میں عصر کے بعد یا فجر کے بعد سجدے میں پڑھے، لفظ ہے یا قویو، یا قویو، معمولی جو وظیفے ہیں، یہ کوئی لمبے وظیفے نہیں بتائے ورنہ صورتیں پڑھنا پڑتی۔ یا قویو چھوٹا سا لفظ ہے، یہ پڑھیں کم از کم 21 مرتبہ، اور اس دوران دھیان صرف اللہ سے ہو کہ میرے سارے دنیاوی واسطے کٹ چکے ہیں، صرف تیرا واسطہ باقی ہے، میرے دشمن بہت ہیں، میرے خیر خواہ کوئی نہیں ہے، میرا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ یہ دل میں رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کرے گا، آپ کو فتح یاب کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کی ہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر کوشش ہے کہ میں ذکر الہی پہ کچھ چند اور وظائف آپ کو بتاؤں، اس کو اپنا سوتے وقت اٹھتے وقت اس کا ورد کریں۔ یہ زندگی ہے، وہ زندگی کیا ہے کہ آپ گالیاں نکالتے ہوں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا جب بندہ کوئی گالی نکالتا ہے تو فرشتہ اللہ کی رحمت کا 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں، ایک بندے کا معمول بنا ہوا ہے ماں بہن کی گالی، آپ جیسے معاشرے میں دیکھتے ہیں، شغل مذاق میں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، غصے میں ہنستے ہوئے، یہ جی تکیہ گلا میں، تو فرشتے نے کہاں آنا ہے، برکتیں کہاں ہونی ہے۔ اللہ سے مایوس مت ہوں، اپنے اللہ سے قلبی تعلق بنائیں، اسی سے پکار لگائیں۔ کبھی اللہ کے غیر کو، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو یا اس کا ولی ہو، جو بھی ہو، نیک ہو، کبھی اللہ اور اس کے درمیان واسطہ نہ بنائے۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، جہاں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جیسے موت پا لیتی ہے، وہاں اینما کنتا فاتق اللہ، جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حالات درست فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔